میرے لیے بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ 2 حضرات بلکہ 3 حضرات یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت پاکستان کی آپ حضرات جانتے ہی ہیں، مائے ناز بلے باز بھائی یوسف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کے اندر، عمل کے اندر اور ان کی کاوشوں کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور بھائی سعید انور صاحب اس ادارے میں تشریف لا چکے ہیں، شاید آپ کو یاد ہو کہ نہیں ہو۔ ان کے بھائی آج ماشاءاللہ برادر مکرم اور محترم جاوید بھائی بھی تشریف فرما ہے، یہ بھی جماعت میں نکلے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور ماشاءاللہ ثنا خواں ماشاءاللہ بھائی افتاب صاحب بڑے طویل عرصے کے بعد تشریف فرما ہے۔ ہمیشہ ہم بیان کے بعد بھائی جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ سے نعت یا کلام سنا کرتے تھے، آج انشاءاللہ ان سے سنیں گے۔ ایک بات صرف آخر میں عرض کرنی ہے، ان کے بیان کے جو لب لباب ہے، خلاصہ کیا ہے، 2 لفظوں میں آپ سن لیجیے۔ پہلا جو انہوں نے جو بات کی ہے، جس پر فوکس کیا ہے کہ ہم سب کا جو مین مقصد ہے وہ گوہر مقصود تک پہنچنا ہے۔ گوہر مقصود کیا ہے ہم سب کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کو یہی گوہر مقصود ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پہنچا دے، یہ مقصد ہے۔ اور وہ اس وقت پہنچے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انسان چلے گا اور ان کی زندگی پر عمل کرے گا۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، تو محنت کے لیے تبلیغی جماعت ہے، خانقاہیں ہیں، اسی طرح مدارس ہیں، تو یہ راستہ ہے گوہر مقصود تک پہنچنے کا۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے کہ ان کا اسلام قبول کرنا یا ان کا دعوت دینا یا آپ کا دعوت دینا، دین کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، عمل کی دعوت دینا، یہ سب کا سب ختم نبوت کی دلیل ہے۔ جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ نبیوں نے تو آنا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے، قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ امت، جیسے میں نے پچھلے دن عرض کیا تھا، یہ آخری امت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ تو حضور کا آخری امت ہونا، یہ جو ہم جو موجود ہیں، یہ حضور کی ہم آخری امت ہیں، چاہے اس کے اندر یہودی ہو چاہے عیسائی رہ رہے ہوں، یہ حضور ہی کی امت ہے۔ تو حضور کی امت بن کے رہنا اور حضور کی امت بن کے دعوت دینا، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم ختم نبوت کی دلیل اللہ رب العزت نے بنایا ہمیں، ہم اس دعوت والے کام کو سنبھالیں۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی جو زندگی ہے، میں سب سے درخواست کروں کہ اس کا ضرور مطالعہ کریں کہ کس طریقے سے تگ و دو کی انہوں نے، کس طریقے سے محنت کی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے والد نے بیڑیاں لگا دی تھی گوہر مقصود تک پہنچنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے کیسی انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، اور آخر میں ایسے پادری کے پاس پہنچے کہ جس کا حیات کا جو پیمانہ تھا وہ لبریز ہو چکا تھا، وہ بھی دنیا سے جانے والا تھا، مطلب وہ انتقال کرنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک نبی آنے والا ہے، ان تک پہنچے، اور وہ واقعی آپ کے سامنے ہے۔ تو ہمارے لیے یہ جو بعض لوگ جو دنیا کے اندر موجود، جنید بھائی سے بھی میں اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کام کے لیے چنا ہے، ان جیسے لوگوں کو بھی، اور خاص طور پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ ہم ان سے سن رہے ہیں، ہمیں تو گود میں ملا ہے اسلام، میرے محترم بزرگوں دوستوں، ماں کی گود میں، یہ ہمارے لیے بہت بڑے سرمایہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت قیمتی بنایا اور چنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے۔ بعض لوگ دنیا کے اندر ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ سبق ہوتی ہے، وہ عبرت ہوتی ہے، حضرت ہوتی ہے، ان سے کچھ سیکھیں۔ یہ جو اب یہ دیکھیں ادھر ادھر پھر رہے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، لیکن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس دعوت والے کام میں لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گوہر مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اور ان جیسوں لوگوں کو ہم سب کے لیے حسرت و عبرت کا ذریعہ بنائے۔ میں بھائی یوسف صاحب کا بہت دل کی گہرائی سے ممنون مشکور ہوں، اور میں ہمیشہ کی طرح جو بھی یہاں آتا ہے، تمام آپ جتنے بھی محبین اور متوسلین اور خاص طور پر کارکنان ختم نبوت اور اس مسجد کے جو نمازی ہیں، چاہے جمعے کے ہوں یا عام نمازیوں کے ہوں، ان کی طرف سے ہمیشہ ہم گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری روایت ہی ہے، میری طرف سے نہیں ہے بلکہ تمام نمازیوں کی طرف سے ہے۔ میں بھائی یوسف صاحب کو اور بھائی جاوید صاحب کو اور تمام حضرات کو یہ گلدستہ نمازیوں کی طرف سے پیش کرتا ہوں، آپ ان کی محبتوں کو قبول فرمائیں۔ اب میں آخر کے اندر، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، بھائی افتاب صاحب بھی آئے ہیں، چونکہ جمعے کے دن عموماً ہمارے پاس یہ موقع نہیں ہوتا، تو بھائی افتاب صاحب کی آواز ہم سنیں گے بہت زمانے کے بعد، مختصر چند اشعار پیش فرما کے، کیونکہ جمعے کا موقع ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و
مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. دو شعر پڑھنا انشاءاللہ. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہام جامع ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین. تو کجا من کجا،